آپ شارٹ نوٹس پہ آ گئے. آج آپ کو پتا ہے کہ پی ایم ایل این کے ادھر آئے ہوئے ہیں حیدر منزل پہ, اور جو مسلم لیگ اور سندھ یونائٹڈ پارٹی کے درمیان ایک کامن ایجنڈا پہ, ایک کامن پروگرام پہ, ایک ہونے والے معاہدے پہ, کیونکہ کافی ڈیلیبریشنز ہو چکی ہیں اور فائنل چیزوں کی حدوں تک پہنچ چکی ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے 19 تاریخ کو میاں محمد نواز شریف کراچی میں آئیں گے, اور ادھر اس جو ڈکلیریشن ہوگا اس کی سیریمنی ہے, اور ہم آپ سب دوستوں کو مدعو کریں گے. مختصراً یہی ہے, اور آگے 19 تاریخ کا انتظار کیجیے. میں آپ کو جگڑا صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ پریس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سندھ پریس کے الیکٹرانک میڈیا, پریس میڈیا بھائیو, السلام علیکم. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ کچھ ہی دن پہلے بھی آپ سے ملاقات ہوئی, اور آج پھر ایک موقع ملا آپ سے بات چیت کرنے کا. جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا, شاہ صاحب نے بات کی آپ سے, اس وقت سندھ یونائٹڈ پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ, آپ کہہ سکتے ہیں ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ایک ڈکلریشن جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں انشاءاللہ 19 تاریخ کو اس کا اعلان کیا جائے گا. ان پرنسپل یہ دونوں جماعتیں اگری ہو گئی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک اتحاد بنانا چاہتی ہیں. اسی کے لیے آج میں پہنچ گیا ہوں کراچی, اور ہماری جماعت کے قائدین بھی میرے ساتھ, ممنون صاحب, سلیم ضیاء صاحب, ماروی میمن صاحبہ, انصاری صاحب, سب موجود ہیں. انشاءاللہ ہم جو 19 تاریخ کا پروگرام ہے اس کے لیے جو بھی موڈیلٹیز ہیں اور جو بھی لاجسٹکس ہیں ان کو ایک فائنل شیپ دیں گے. تو آج ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم آپ کو صرف یہ بتا سکیں کہ انشاءاللہ ہمارا پروگرام 19 کا جو ہے وہ طے ہو چکا ہے, اور میاں نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے. اس میں مل بیٹھ کر پھر ہم آپ سے تفصیل میں اس ایگریمنٹ کے متعلق الائنس جو ہوگا اس پر ہم آپ سے بات چیت کریں گے. اس میں آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ اس میں بنیادی 2-4 نقطے بتائیں جس پر آپ لوگوں کا الائنس جو ہے وہ اتفاق ہوا ہے. دیکھیں جی, بنیادی تو یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اور ملک ایک بحرانی کیفیت سے دوچار ہے, یقیناً ایک بحرانی کیفیت سے دوچار ہے. تو اس ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے, اس عوام کے وسیع تر مفاد کے لیے جو جماعتیں بھی مل کر ہمارا جو ایک موقف ہے کہ اس بحران سے ہم نکلیں, اس میں جو بھی ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں ان کو ہم ویلکم کر رہے ہیں, اور اس میں انہوں نے پہل کی ہے اور ہم ان کو ویلکم کر رہے ہیں. دیگر جماعتیں جو ہیں ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے, اور سندھ کی, خصوصاً سندھ کی جو صورتحال ہے, یہاں پر جو حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چپے نہیں ہیں. اس پروونس میں ایک میں سمجھتا ہوں امن و امان قائم کرنے کے لیے اور پورے ملک میں اس کے جو اثرات پڑنے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ضروری سمجھا ہے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ وہ جو ہمارے موقف پہ ہمارے ساتھ مل کر چلنا چاہتی ہیں ان کو ہم ساتھ ملا کر چلیں, اور ایک یونٹی کا پیغام سامنے آنا چاہیے. اور مسلم لیگ نون نے اللہ کے کرم سے ہمیشہ یہ کردار ادا کیا ہے, کیونکہ مسلم لیگ ایک وہ جماعت ہے جس نے یہ پاکستان بنایا ہے, اور یقیناً ہمیشہ پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے کوشاں رہی ہے. تو وہی سلسلہ جو ہے وہ آگے چل رہا ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ ہمیں اس میں بڑی کامیابی حاصل ہو رہی ہے کہ آج سندھ کی جو جماعتیں ہیں وہ بھی اس
موضوع پہ ہمارے ساتھ تقریباً ان کے خیالات اور موقف سامنے آ رہا ہے وہ ایک ہی ہے، اور اس میں بیسکلی یہی ہے کہ اس ملک کو ان بحرانوں سے بھی نکالا جائے اور صوبہ سندھ اور دیگر صوبوں کے درمیان جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ آنی چاہیے اور ایک مضبوط فیڈریشن جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔ یہ الیکشن الائنس ہے یا آپ اس کو مستقل الائنس رکھیں گے؟ اور دوسرا کیس میں سندھ یونائٹڈ پارٹی 1940 کے ریزولوشن کی بات کرتی رہتی ہے، تو الائنس کے آنے کے بعد کیا قوموں کے بیچ میں کوئی نیا سوشل کانٹریکٹ ہوگا؟ اور دوسرے کون کون سے مطالبات اس میں شامل ہیں؟ کاراباغ ڈیم، نہیں جی نہیں، میں نے تو آپ کو کہا بہت جنرل وہ ہے انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری، اور وہ لارجلی ان دا انٹرسٹ آف پاکستان ہے اس وقت، کہ اس وقت پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں، اور وہ میں نے ہمیشہ اس کو واضح کیا ہے کہ وہ چیلنجز مخصوص انداز میں ان پر کام ہو رہا ہے، اور ہر ایک صوبے میں اپنے انداز سے انسٹیبلٹی جو ہے وہ لائی جا رہی ہے۔ جس طرح ہمارے اگر صوبہ پختونخوا پہ نظر ڈالیں تو وہاں دہشت گردی ہے، اس کا ایک مخصوص انداز ہے، یہاں ڈالیں تو یہاں پر ٹارگٹ کلنگ کا ایک مخصوص انداز ہے، بلوچستان میں ڈالیں تو وہاں اس کو بغاوت کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے، پنجاب میں دیکھیں اب یہ ریسنٹ واقعات جو ہوئے ہیں وہ یقیناً آپ نے دیکھا کہ صوبوں کو اب آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی کنسپریسی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کنسپریسی یا بہت بڑا ایک انٹرنیشنل کنسپریسی سے آپ کہہ سکتے ہیں، جس کے تحت اس ملک کو غیر مستحکم اور کمزور کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو جن جماعتوں کے ساتھ بھی ہم بیٹھیں وہ ان کے ساتھ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایسے ہو کہ اس میں تمام جماعتیں مل کر پھر چل سکیں، تاکہ ایک پرٹیکولر ایجنڈا نہ ہو بلکہ ایک براڈ بیسڈ ایجنڈا ہو، اور اس میں پورے ملک کی جو بھلائی ہے اور جو چیلنجز ہیں اس وقت جن کا سامنا ہے ان سے ہم نہیں، جس طریقے سے سی او ڈی آپ نے پبلک کیا تھا یہ معاہدہ بھی کوئی پبلک ہوگا، اور اس میں یہ جیسے آپ نے کہا کہ کالا باغ ڈیم اور دیگر ایشو رہیں گے تو پھر سندھ کے دیکھیں جی وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ 19 تاریخ کو آپ کے سامنے آ جائے گا، میاں نواز شریف صاحب آئیں گے اور وہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ آپ کو سامنے۔ ایک سیکنڈ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آبویسلی ایس یو پی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو موقف سندھ پہ ہے وہ سندھ کے مفاد کے لیے ہے، سندھ کی خوشحالی کے لیے ہے، سندھ کی ترقی کے لیے، تو ظاہری بات ہے سندھ کے جو کور ایشوز ہیں، جو سندھ کا ایجنڈا ہے، وہ کسی بھی صورت میں نہ ایس یو پی کمپرومائز کرے گی، نہ پاکستان مسلم لیگ نون اس پہ کمپرومائز کرے گا، اور آپ بہت خوش ہوں گے جب آپ وہ معاہدہ دیکھیں گے، کیونکہ اس میں سندھ کے فائدے میں، کیونکہ جو چیز سندھ کے فائدے میں وہ پاکستان کے بھی فائدے میں ہوگی، وہ ساری چیزیں ہوں گی جس سے سندھ کی بھی بہتری ہوگی، خوشحالی ہوگی، پاکستان کی بھی خوشحالی۔ جناب امیر صاحب ایک سوال میرا ہے کہ جو آج بات ہو رہی ہے سیاسی اتحاد یا انتخابی اتحاد کے حوالے سے، تو کیا آپ کے ساتھ بہت ساری جماعتیں ایسی بھی ہیں جس میں بہت زیادہ قوم پرستوں کی بات بھی ہوتی ہے، سندھ میں قوم پرستوں کے بہت زیادہ تحفظات بھی ہیں، تو کیا ان تحفظات کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے مسلم لیگ کے ساتھ بات چیت کے اندر؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ یہ تو ایک سندھ یونائٹڈ پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان، اگر آگے چل کے اس کی بھی ضرورت پڑی تو اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ مددگار ہوگی۔ تجربہ تاں ساموں ہے نا مسلم لیگ سان ہوا وری واپس کہانی ॾिसो वक़्तु ऐं हालातुनि पटांदड़ नयूं नयूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि, नवां नवां फ़ैसिला थींदा आहिनि, नवां नवां तजुर्बा थींदा आहिनि। अॼु सॼो मुल्क जी जेका सॼी संगीन सूरत हाल आहे उन में असांजे लाइ त वॾा चैलेंजिस आहिनि। इहे इंशाअल्लाह तव्हां जेॾी महिल 19 तारीख़ ते ईंदो त काफ़ी तव्हांखे सरप्राइज़िस मिलंदा। सपना कायम रहंदो या इलेक्शन में जो असां सपना अलायंस क़ाइमु रहंदो, सपना जो अलायंस असांजो क़ाइमु रहंदो, पर यादि रखो त हीअ ॻाल्हि असीं पिया चऊं त तव्हांखे तमामु घणा सरप्राइज़िस मिलंदा ऐं सुठा सरप्राइज़िस मिलंदा। ऐं
بڑی انتظار کرو. سوال یہ ہے کہ مسلم نون تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے پورے ملک میں. اگر یہاں سندھ میں کوئی تحریک چلائی جاتی ہے تو کیا آپ اس کو سپورٹ کریں گے اگینسٹ پیپلز پارٹی اور پہلے ہمارا ایک فارمل الائنس کی صورتحال بننے کے بعد ہم اس پہ رائے دے سکتے ہیں. سائیں ॿुधायो आहे इन खां पहिरियां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ जमातुनि मां जेके साफ़रस थियूं वीचार थियण लाइ तव्हांखे दावतूं ॾिनी हुयूं तव्हां सभिनि खां जेको नाकारी में जवाबु ॾिनो मुस्लिम उलमनि में अहिड़ी कहिड़ी آپ اگر سوال اردو میں کریں ہمیں بھی سمجھ آئے. سائن سے سوال میرا یہ ہے کہ نون لیگ سے پہلے مختلف جماعتوں نے انہوں نے آفر کیا جیسے آپ نے یہاں پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ مجھے مختلف جماعتوں سے مجھے آفرز ہو رہی ہیں اتحاد کے لیے شمولیت کے لیے. شامون قریشی صاحب آئے تھے آپ کو آئے تھے. سیاسی جماعت کا کام ہے سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں سر وہ آئے تھے سوال کمپلیٹ ہونے بھی دینا. سوال کمپلیٹ ہونا تو میرے کے لیے اس سے کہ سر ایسی کون سی نون لیگ میں خوبی ہیں جو آپ نے سوال ہے جو آپ انہیں طریقے سے پنجاب میں گورنمنٹ ہے آپ کلیم کرتے ہیں وہاں بہت گڈ گورننس ہے جو HRCP کی رپورٹ ہے انسانی حقوق سب سے زیادہ کرائم جو ہے وہ پنجاب میں ہے. آپ دوسرے دیکھیں آپ نے جو ذکر کیا آپ دوسری سرویز بھی انٹرنیشنل سرویز سب اٹھائیں. آج تک آپ دیکھیں کہ جو چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز کے جو رپورٹس ہیں IRI کی رپورٹس دیکھ لیں دوسری رپورٹس دیکھ لیں اس میں واحد چیف منسٹر پنجاب ہے جس نے پازیٹیو پوائنٹ سکور کیے ہیں +35. ریسٹ آف دا 3 پروونسز ان کے تمام چیف منسٹر نے کسی نے -25 کسی نے -32 کسی نے -44 پوائنٹس جو ہیں وہ سکور کیے ہیں. یہ تو دیکھیں یہ تو ہم نہیں کہہ رہے یہ تو آپ کو انٹرنیشنل سرویز کہہ رہے ہیں. اگر ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ جی ہم اپنی جماعت کی بات کریں. نہیں یہ باہر سے آ رہی ہے ہم نے نہ ان میں اس میں ہماری کوئی انٹرفیئرنس ہے نہ ہم نے ان کو کہیں گائیڈ کیا ہے. لیکن اس کے مطابق اٹ از ویری کلیئر کہ پنجاب میں گورننس انشاءاللہ بہترین ہے اس وقت.